لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كونوا مصابيح الهدى او کما قال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. قرآن مجید کی ایک آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں بات کرنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے ہم سب کو اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت بھی ہے اور ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے. نعمت تو ہر شخص جانتا ہے، اس کے فضائل بھی ہم لوگ سنتے ہیں، لیکن ذمہ داری جو ہے اس کو نہ ہم سمجھتے ہیں، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ہم نے کبھی سمجھا ہے کس اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور ہر شخص اس دنیا میں جو ہم جتنے رہتے ہیں ایک نیت کے ساتھ رہنا پڑے گا ہمیں. جب تک وہ نیت نہیں ہوگی اس وقت تک بس ایسے ہی جیسے زندگی گزار رہے ہیں ایسے زندگی گزرتی چلی جائے گی. ایک نیت کہ جس وقت تک میری آخری سانس چل رہی ہے اس وقت تک میں اللہ کے دین کا مددگار بن جاؤں. اس نیت کے ساتھ زندگی گزارے. جس وقت تک میں زندہ ہوں میری زندگی کا ہر دن یا ہر لمحہ میں اللہ کے دین کا مددگار بنوں. یہ نیت بہت اہم ہے. اس معاشرے میں اگر ہم نے رہنا ہے تو اس نیت کے بغیر پھر ہدایت ممکن نہیں ہے، خیر نہیں پھیلے گی، پھر برائیاں ہی برائیاں پھیلیں گی، پھر بدکاری ہی بدکاری پھیلے گی. پھر جو ہے نا ایک معاشرہ اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں ہر اعتبار سے ہر شخص پریشان ہے. پھر یہ ہوگا جب تک ہم اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھیں. تو سب سے پہلی نیت یہ ہو کہ اس نیت کے ساتھ زندگی گزاریں کہ بھئی میں اللہ کے دین کا مددگار ہوں. یہ قرآن کا مطالبہ ہے، یہ کوئی فلسفیانہ بات یا کوئی ایسی بات نہیں ہے، قرآن کا مطالبہ. دوسری بات یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے کام یا خیر کی بات کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے محتاج نہیں ہے. یہ بات ذہن میں ہر شخص بٹھا لے. اللہ تعالیٰ خیر کا کام اپنی دنیا کی کسی بھی مخلوق سے لے سکتا ہے اور اللہ نے لے کے دکھایا ہے. اللہ نے خیر کا کام ابابیل سے لیا ہے. ہر شخص اس واقعے سے واقف ہے. سورہ فیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا کام مچھر سے لیا ہے، خیر کا کام. اللہ تعالیٰ نے اپنے خیر کا کام چیونٹی سے لیا ہے. اور اس دنیا میں ہم نہیں جانتے کتنی اللہ کی مخلوق ہے کہ جس سے خیر کا کام نکلتا ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. اللہ کے جتنے لشکر ہیں یہ تم نہیں جانتے.
اللہ کے بہت بڑے لشکر ہیں، بہت زیادہ لشکر ہے، تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم انہیں سمجھ سکو، تم نے صرف یہ کرنا ہے کہ بھئی میں کسی طریقے سے دین میں مددگار ثابت ہوں، کسی طریقے سے کوئی اور اس ذمہ داری کے ساتھ زندگی گزارو۔ اور جب انسان میں یہ نیت پیدا ہوتی ہے نا، اب اس شخص سے خیر پھیلتی ہے۔ جب انسان میں یہ نیت ہوتی ہے پھر انسان سے خیر پھیلتی ہے۔ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، حضرت طفیل دوسی رضی اللہ عنہ، بڑے مشہور صحابی ہیں۔ یہ ان کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یعنی ایک اللہ کے نبی آئے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں، یہ آ گئے، جیسے میں نے پچھلے ہفتے واقعہ سنایا تھا، یہ بھی آئے، انہوں نے آ کر اسلام قبول کر لیا، واپس گئے اپنے لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دی کہ بھئی دیکھو اللہ کے نبی آ چکے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ جو ترغیب ہے۔ ایک شخص بھی ایمان نہیں لایا، یہ واپس آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول میں نے اتنے لوگوں کو سمجھایا ہے، اتنا سمجھایا ہے، یہ کوئی ایمان نہیں لایا، آپ اس پورے قبیلے کے لیے ایک دفعہ بد دعا کر دیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے آپ سمجھ گئے کہ یہ شخص مایوس ہو کر آیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں بد دعا کے لیے اس دنیا میں نہیں بھیجا گیا، مجھے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور پھر دعا کی کہ اے اللہ پورے قبیلہ دوست کو ہدایت عطا فرما، اور ان کو ایک نصیحت کی کہ تم اپنے مقام پہ جاؤ اور اپنے مزاج میں نرمی پیدا کرو، اللہ تم سے خیر کا کام لے گا۔ اب یہ چلے گئے، اب یہ مایوسی چھوڑ دی انہوں نے، بس کوئی جہاں ملتا جو ملتا اس کو دعوت، اس کو سمجھانا، اس کو بجھانا، اسلام سکھانا، بس یہ کرتے رہے نرم مزاجی کے ساتھ، یعنی کھڑے رہے اپنے موقف پر کھڑے رہے۔ اب دیکھیں اس ایک شخص کی محنت سے اللہ نے جو خیر پھیلانا تھا 80 خاندانوں میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، 80 خاندانوں، ایک شخص ذریعہ بنا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان پر ایک ذمہ داری ڈال دی کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں ایک ذمہ داری لے کر۔ تو سب سے پہلے مجھے اور آپ کو اس ذمہ داری کو سمجھنا ہے کہ ذمہ داری ہے کیا۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والوں اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اب اللہ کے مددگار بننے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ پھر اللہ نے ساتھ کچھ لوگوں کا ذکر کیا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے حواری اللہ کے دین کے مددگار بنے، ایسے تم بھی بن جاؤ۔ اب حواری کہتے ہیں اصل میں جو اس کا تفسیر میں معنی ہے نا، دھوبی کو کہا جاتا ہے۔ جو وہ ان کا طریقہ یہ تھا، لوگوں کے کپڑے جمع کرتے تھے، دریا کے کنارے لے کے جاتے تھے، دھوتے تھے، دھو کے واپس لوگوں کے گھر پہنچاتے۔ ہمارے ہاں اگر دیکھا جائے تو یہ پیشہ کوئی بہت عمدہ پیشہ نہیں ہے، بہت اچھا پیشہ نہیں ہے ہمارے ہاں۔ باقی یہ بات ذہن میں رکھ لیں، بارہا میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے نزدیک معیار تقویٰ ہے۔ اللہ کے نزدیک خدا کی قسم میں بعض دفعہ حیران رہتا ہے آدمی، صرف قوم قبیلے کی بنیاد پر ہم لوگ بہت سے ناجائز کام کر جاتے ہیں، قوم قبیلے کی بنیاد پر ہم بہت سے ظلم کر جاتے ہیں۔ اللہ کی ذات کے ہاں یہ چیز نہیں ہے، اللہ کی ذات کے ہاں یہ کوئی قانون نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے اللہ کے نزدیک صرف اور صرف معیار تقویٰ ہے، متقی ہو تو ٹھیک ہے، باقی تمہاری قوم قبیلے کا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ بارہا عرض کیا ہے، اپنے اندر سے یہ بت توڑیں، میں فلاں علاقے کا، میں فلاں علاقے کا، یہ ہماری برادری کا ہے تو اب یہ غلط بھی ہے تو یہ صحیح ہے، اور چونکہ وہ اگلا بندہ ہماری برادری کا نہیں ہے، وہ صحیح بھی ہے تو ہمارے نزدیک وہ غلط ہے، یہ ظلم ہے اور اس پر پکڑ ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو سب سے پہلے تو اس چیز کو، تو اب وہ حواری میں نے عرض کیا کہ کوئی اچھا پیشہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کو عزت دے کے فرمایا کہ بھائی یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے دین کے مددگار بنے۔ یہ تھوڑا سا تنگ کرے گا، اس کا کام چل رہا ہے، آئندہ ہفتے تک انشاءاللہ ہو جائے گا۔ یہ جو تھوڑی بہت
ہے اس کی، کل رات کافی تاخیر تک ہم لگے رہے، تو انشاءاللہ کل تک ہو جائے گا، تھوڑا سا گزارا کریں۔ اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، سب سے پہلی یہ بات۔ دوسری بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی زندگی کیسی تھی۔ آپ اس وقت تک اللہ کے دین کے مددگار نہیں بن سکتے جب تک آپ بندہ نہیں بنیں گے، آپ اپنے اسٹیٹس سے نیچے نہیں آئیں گے، آپ اللہ کے بندے نہیں بن سکتے، اللہ کے دین کے مددگار نہیں بن سکتے۔ آپ اس وقت تک، میں اور آپ، ہم سب اس میں شامل ہیں، جب تک اپنے اسٹیٹس سے اپنے جو ہم نے ایک اپنے اندر انا پالی ہوئی ہے، جب تک اس سے نیچے نہیں گریں گے نا، تب تک ہم لوگ اللہ کے دین کے مددگار، اللہ کے دین کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہوگا۔ یہ چیز سکھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو، اور خود کر کے دکھائی کہ اگر تم دنیا میں خیر پھیلانا چاہتے ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم بندہ بن کر زندگی گزارو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا؟ ایک دفعہ بازار سے آپ نے اپنے لیے کپڑا خریدا، یعنی ازار کے لیے، شلوار کے لیے، پاجامے کے لیے سمجھ لیں۔ وہ کپڑا خرید کے آپ جا رہے تھے، ایک صحابی آپ کے ساتھ آئے اور جیسے ہوتا ہے حضرت ہی مجھے پکڑا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہیں دیا اور فرمایا کہ جس کا سامان ہے وہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کو وہی اٹھائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بندگی دکھائی کہ بھائی میرا سامان ہے، میں اٹھاؤں گا، ہاں بھاری ہے یا معذور ہے، بیمار ہے، وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کیا کہ اپنے جو ہے نا بس ارد گرد آدمی جو ہے نا ہر وقت کسی نے یہ اٹھایا ہوا ہے، کسی نے وہ اٹھایا ہوا ہے، اندر سے خود نہیں چاہا، کبھی اٹھاتے بھی تھے صحابہ اکرام۔ یہ نہیں ہے کہ صحابہ اکرام اٹھاتے نہیں تھے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کبھی دیتے نہیں تھے، کچھ دیتے تھے، لیکن ایک سبق سکھایا ہے کہ بھائی میں تمہاری طرح ہوں، یعنی میرے اندر وہ میں اللہ کا بندہ ہوں، پہلے اللہ کا بندہ ہوں۔ جیسے ایک دفعہ ایک لشکر سفر پہ تھے تو آپ علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، تو اب خدمت کے لیے ہر ایک نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ حضرت ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میرے لیے بھی کوئی طے کرو، میں کیا کروں؟ تو صحابہ پریشان ہیں، اللہ کے رسول آپ کو ہم تو آپ کے پاؤں کے نیچے اپنے ہاتھ، اپنا سر رکھنے کے لیے تیار ہیں، آپ کو کیسے خدمت کا کہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جس طرح تم ثواب کے محتاج ہو ویسے میں بھی ثواب کا محتاج ہوں، جس طرح تم چاہتے ہو کہ میری نیکیوں میں اضافہ ہو ویسے میں بھی چاہتا ہوں میری نیکیوں میں اضافہ ہو، لہٰذا نہیں سب خدمت کر رہے میں بھی کروں۔ اور روایتوں میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے لیے لکڑیاں اکٹھا کرنے کی خدمت کو طے کیا کہ میں لکڑیاں اکٹھا کروں، اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین تھے، اور اکثر اپنے مجمع میں یہ بات ارشاد فرماتے تھے انی واحد کا احد منکم، کہ لوگوں ایک بات یاد رکھنا، میں اگرچہ امیر المؤمنین ہوں لیکن میں تم میں سے ایک شخص ہوں، میرا عہدہ، میری خلافت، میری امارت یہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن میں تم میں سے کا ایک آدمی ہوں، میرے اندر کوئی وہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں حضرت عمر سے اللہ نے کتنا خیر پھیلایا صرف ایک وجہ سے۔ علماء فرماتے ہیں حضرت عمر نے ساری زندگی بندہ بن کے زندگی گزاری، اللہ کی بندگی میں لگے، کبھی اس سے باہر نہیں گئے۔ اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، 22.5 لاکھ مربع میل کی حکمرانی، اور کئی چیزیں جو ہم جانتے ہیں اکثر ذکر کرتے ہیں، لیکن علماء فرماتے ہیں اس کے پیچھے ایک وجہ تھی، حضرت عمر نے کبھی بھی اللہ کے حکم آتا ہے تو اس میں تو کوئی لوگوں سے تلوار کے ذریعے سے بھی انہیں سیدھا کرایا ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے، لیکن حضرت عمر نے اپنی ذاتی زندگی میں کبھی اپنی گردن کو اونچا نہیں کیا کہ میں امیر ہوں میری اطاعت کرو۔ جیسے کہتے ہیں نا گردن میں کبھی سریا نہیں تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ اللہ کے رسول نے پیدا ہی نہیں ہونے دیا۔ خود اللہ کے رسول کا یہ عمل ہے کہ آپ علیہ السلام بندگی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ کیوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو سکھایا ہے کہ اگر تم اللہ کا بندہ نہیں بنو گے اللہ تم سے خیر کا کام نہیں لیں گے، اور اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے خیر کا کام لے، دین کا کام لے، ہمیں پہلے بندہ بننا پڑے گا، ہمیں اپنے دل میں یہ بٹھانا پڑے گا کہ بھائی ساری خیریں، ساری بھلائیاں اللہ کی طرف سے ہیں، تب اللہ توفیق دیں گے کسی کام کی۔ اگر ہم نے یہ کیا کہ سب کچھ
یعنی میری وجہ سے ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ دین کا کام اس شخص سے کبھی بھی نہیں لیتے۔ آپ دیکھ لیں، پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے کبھی اس شخص کو دین کے لیے نہیں چنا جس نے اپنے آپ کو سمجھا، جس نے اپنے آپ کو بندہ بنایا، اللہ نے اس سے دین کا کام لیا۔ صلاحیتوں کا ہونا ضروری نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ اللہ کے دین کے کام کے لیے کوئی کہے مجھے بولنا آتا ہو، کوئی کہے مجھے لکھنا آتا ہو، کوئی کہے مجھے جناب والا پیش کرنا آتا ہو، اس کی کوئی شرط نہیں۔ استعداد کا، صلاحیت کا، خیر کے پھیلنے سے کوئی اس میں وہ نہیں۔ آپ میں اگر بندگی ہے، اللہ آپ سے خیر کا کام نہیں۔ دیکھیں یہ جتنے اعمال ہیں نا، یہ خیر کے ہیں نا۔ راستے سے کانٹا اٹھانا یہ کیا ہے؟ خیر کا ایک عمل ہے۔ اب راستے سے کانٹا اٹھانے کو کبھی بھی ہلکا نہیں سمجھیے گا، یہ ضمناً بات عرض کر رہا ہوں۔ چھوٹی سے چھوٹی عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرما دیا، کبھی اس کو ہلکا مت سمجھیے گا، کیونکہ اللہ کے رسول کے کسی عمل کو ہلکا سمجھنا، یہ علماء فرماتے ہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی تحقیر ہو جائے گی۔ اس کو ایک آدمی چھوٹا سمجھ رہے، میں کانٹے کیوں اٹھاؤں، میں پتھر کیوں ہٹاؤں۔ یہی تو سکھایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہ کانٹا اٹھانے سے لے کر ممبر پہ کھڑے ہو کر خطبہ دینے تک کے جتنی بھی خیریں ہیں، وہ ساری کی ساری اس شخص کو ملیں گی جس کی زندگی میں بندگی ہوگی۔ جس کی زندگی میں بندگی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خیر کا کام لے ہی نہیں سکتے۔ سب سے پہلی چیز، سب سے پہلی جو نیت ہم نے کرنی ہے، جو میں نے شروع میں عرض کیا، دیکھیں شمسی قمری اعتبار سے اللہ نے ہمیں سالوں کی ایک ترتیب دی ہے۔ یہ موضوع، یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بھئی ابھی یہ نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف اللہ کے رسول کا امتی نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنانے کے ساتھ ساتھ میرے اور آپ کے کندھے پر نہ چاہتے ہوئے ایک ذمہ داری ڈال دی ہے۔ اب آپ اس ذمہ داری کو سمجھیں نہ سمجھیں، لیکن اللہ نے ڈال دی ہے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اللہ کے دین کا مددگار ثابت ہو، اللہ کے دین کو پھیلانے والا ہو۔ آج نہیں تو کل یہ ذمہ داری کو سمجھ جائیں گے، اور نہیں سمجھیں گے تو کل قیامت کے دن تو ہر شخص سمجھ جائے گا کہ کتنی بڑی ذمہ داری تھی اور ہم کیا کرتے رہے۔ تو اس کے لیے میں نے کچھ باتیں عرض کی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یعنی پہلے تو یہ نیت کر لیں کہ اے اللہ مجھ سے خیر کا کام لے لے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ۔ اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَمَن يَهْدِ أَن يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، شروع سے آیت کا حصہ ذہن سے نکل گیا۔ أَن يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس شخص کو اللہ ہدایت دینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس شخص کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اس کا سینہ کھل جاتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اور جس کا ایمان کا درجہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جس کا اللہ کی ذات پر ایمان کا جو درجہ ہے، وہ جب ایک لیول ہے اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے، یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت سے بھر دیتے۔ اب اس شخص کے دل سے صرف ہدایت نکلے گی اور کچھ بھی نہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تو سب سے پہلی جو میں نے بات عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ ہر شخص یہ نیت کرے کہ اللہ تعالیٰ میں اللہ کے دین کا مددگار ہوں۔ جیسے ان حواریوں کو میں نے عرض کیا نا، پیشے کے اعتبار سے مفسرین فرماتے ہیں دھوبی تھے، اللہ نے اتنی عزت دی انہیں کہ اللہ نے قرآن میں ذکر فرما کے ایمان والوں سے کہا ہے تم بھی ان کی طرح ہو جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا تھا، حضرت عیسیٰ نے کہا کون اللہ کا دین کا مددگار ہے؟ حواریوں نے کہا ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم اللہ کے دین کے مددگار، اللہ کے دین کے مددگار بنو، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری بنے تھے۔ یہ پہلی نیت ہے۔ دوسری نیت یہ ہے کہ جو بھی خیر کا کام ہے، چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے، وہ خیر کا کام اللہ تک آپ کو پہنچائے گا۔ جیسے میں نے عرض کیا، سب سے پہلے خیر کا کام میں نے شروع میں عرض کیا نا، چھوٹا سا ہے، کانٹا اٹھا دیا راستے سے، یہ خیر کا کام آپ کو اللہ تک پہنچائے گا۔ اب اس کانٹا اٹھانے سے لے کر میں نے مثال دی، بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہونے تک، طواف کرنے تک، یہ سارا عمل اللہ تک پہنچائے گا آپ کو۔ شرط کیا ہے؟ وہ نیت ذہن میں ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہر شخص اپنی زندگی میں بندہ بن کے زندگی گزارے۔ مقام بندگی بہت بڑا اونچا مقام ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسول، خود آپ اقرار۔ اور اللہ کے رسول بخاری شریف میں اللہ کے رسول خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں۔ رسول نبوت آپ نے بعد میں ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا پہلے میں اللہ کا بندہ ہوں۔
اس لیے یہ بات اپنے ہر انسان پلے باندھ لے. اور پھر تیسری چیز اپنی نیتوں میں شامل کر لیں، اپنے اندر نرم مزاجی پیدا کریں. خیر کا کام اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو خیر کا کام وہی شخص کر سکتا ہے جس کے دل میں نرم ہو. غصے سے کبھی خیر نہیں پھیلتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. غصے سے خیر نہیں پھیلتی، وقتی کام ہو جائے گا شاید آپ کا، خیر نہیں پھیل. اللہ تعالیٰ توفیق ہی نہیں دیتے ایسے آدمی کو. اب میں آپ کو توفیق بھی سمجھا دوں. توفیق کسے کہتے ہیں؟ بعض لوگ پوچھتے ہیں جی توفیق کیا چیز ہے؟ توفیق کہا جاتا ہے ایسے وسائل کا مل جانا جس سے وہ کام ہو جائے. آپ مسجد آ رہے تھے تو آپ کو ایسے وسائل ملے، آپ کو ٹائم ملا، آپ کو لباس ملا، آپ کو پاکی کا ٹائم ملا، آپ نے وضو کیا. یہ سارے کیا تھے؟ وسائل تھے. ان سب وسائل سے آپ کو کیا ملے گی؟ نماز کی توفیق ملے گی، جس نیت سے آپ آئے ہیں. یہ ہے توفیق آسان الفاظ میں جو میں نے آپ کو سمجھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سارے صحابہ پریشان ہوتے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر شخص پسند کرتا تھا. کیا کافر، کیا مسلمان، کیا صحابی، کیا چھوٹا، کیا بڑا، ہر شخص کو وہ دیکھیں آپ خود اندازہ، آپ ذہن میں فوراً نام لیتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دل میں ایک محبت جاگ جاتی ہے. کیوں جاگتی ہے؟ خود صحابہ فرماتے ہیں ان میں 2 صفات ایسی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے دل میں ان کی محبت پیدا کر دی. ویسے تو ہر ایک کے بارے میں الحمدللہ ہے، صحابہ کے بارے میں اللہ کا شکر، لیکن یہ ایک ایسی شخصیت اللہ نے بنائی ہے کہ ان کی محبت، یعنی نام لو تو ایک محبت. صحابہ فرماتے ہیں 2 چیزیں ہم نے ان کی زندگی میں دیکھی ہیں. ایک بہت نرم مزاج تھے یہ، ان میں سختی نہیں تھی، ان میں غصہ نہیں تھا. لیکن دوسری جانب جب اللہ کے دین کا کوئی کام حکم آیا تو وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ایک الگ ظاہر ہے. اس میں تو اس میں اللہ کے رسول نے کوئی کمی نہیں دکھائی، تو حضرت ابوبکر تو پھر صحابی ہے نا. اور دوسری چیز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا جس شخص سے یہ ملا آدمی، یہ خوش اخلاقی سے ملتا تھا، چاہے کافر ہے چاہے مومن ہے، چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے. اللہ نے شاید اس کا صلہ اس شخص کو دیا کہ اللہ نے ہر مسلمان کے دل میں اس کی محبت بٹھا دی. کوئی معمولی بات نہیں ہوتی. دیکھیں ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے صرف ان کی باتیں سنی ہیں، لیکن آج بھی محبت سے دل بھر جاتا ہے صحابہ کے بارے میں. کیوں بھرتا ہے؟ اللہ نے ان کو اونچا کیا ہے. ان کی اونچائی میں پیچھے وجہ ایک تھی کہ انہوں نے ہمیشہ بندگی سے زندگی گزاری. اس لیے ہم لوگ بھی اپنے اندر یہ نیت ارادہ کریں کہ بھائی سب سے پہلے اللہ کے دین کے مددگار بنیں. حالات اب میں نے کافی دفعہ عرض کیا، حالات اب سوچ رہے ہیں ہم لوگ، حالات اب اس سے بدتر ہوں گے، بہتری کی کوئی صورت نہیں ہے. مایوس نہیں کر رہا ہوں، ایمان والا مایوس نہیں ہوتا، ایمان والا ہر شے کے لیے تیار رہتا ہے. اب اس نہج پہ آ کے صرف ایک بات ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ مجھ سے، میری ذات سے خیر نکلے بس مرتے دم تک. میں کسی برائی میں، یعنی مجھ سے کوئی برائی نہ نکلے، میری وجہ سے کوئی برائی نہ پھیل جائے معاشرے میں. اس نیت کے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ، حالات جیسے بھی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ سرخرو فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. 1-2 مسائل ہیں عقیقے کے لیے یا عقیقے کی نیت سے. ہاں یہ مسئلہ آیا تھا کہ بچہ پیدا ہوا، عقیقے کی نیت سے بکرا ذبح نہیں کیا، مرغی کی ایک دیگ بنائی اور وہ لوگوں میں بانٹ دی، اور یہ سمجھ لیا کہ آیا ہمارا عقیقہ ہو گیا. عقیقہ نہیں ہوتا اس سے. عقیقے کے لیے جو شرائط ہیں وہ قربانی والی شرائط ہیں. اس میں یعنی یہ آدمی نہیں کر سکتا کہ میں مثال کے طور پہ جاؤں اور 1 من گوشت لے آؤں بڑے جانور کا، اس سے بھی عقیقہ نہیں ہوگا. ان خاص شرائط کے تحت عقیقہ ہوگا. بکرا، دمبا، بکری، بھیڑ، اور پھر بڑے جانور میں جیسے ایک حصہ وغیرہ ہوتا ہے تو ایک حصہ ڈال دیا تو اس سے ہو جائے گی قربانی کے دنوں. باقی کو یہ سمجھے کہ بھئی میں دیگ پکا کے اس میں اچھی سی زیادہ مرغی ڈال کے لوگوں کو کھلا دوں گا میرا عقیقہ ہو جائے گا، عقیقہ اس سے نہیں ہوگا. لیکن میں نے عرض کیا عقیقہ ایک مستحب عمل ہے، کر لیں بہت اچھی بات ہے. کوئی نہیں کر سکتا تو شریعت نے اس پہ جبر نہیں کیا کہ نہیں آپ کرو ہی کرو.
اللہ نے توفیق دی ہے تو ضرور کیجیے، اور نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ محض ٹھنڈے پانی کی وجہ سے تیمم، صرف اس وجہ سے تیمم نہیں کر سکتے، یعنی جتنا بھی ٹھنڈا پانی کیوں نہ ہو، آپ اس نیت سے کہ بھائی میں چونکہ بہت ٹھنڈا ہے، سردی لگ رہی ہے، بہت زیادہ سردی ہے، تو اس نیت سے میں تھوڑا سا تیمم کر لوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تیمم کے لیے قرآن مجید نے شرطیں بتائی ہیں، پانی نہ موجود ہو یا بیمار ہو، ایسا عذر ہو کہ یا ایسی بیماری لاحق ہو کہ پانی لگنے سے وہ بڑھ جائے گی، یہ غالب گمان ہے اسے کہ بھئی میں پانی لگاؤں گا تو میرا زخم بڑھ جائے گا، یا ایسا بیمار ہے شدید قسم کا بخار 104 کا چل رہا ہے، کپ کپی طاری ہے، سخت سردی لگ رہی ہے، اسے پتہ ہے یار یہ میں پانی اگر استعمال کیا میری بیماری میں اضافہ ہو سکتا ہے میں مر جاؤں، تو یہ 2-3 صورتیں ہیں، اس کے علاوہ صرف ٹھنڈ کی وجہ سے آپ یہ نہیں کر سکتے، تو اس لیے اس سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔